کہ جب ابرہا نے قصد کیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے تو وہ پورا لشکر لے کے ہاتھیوں کا، ذہنوں میں سورہ فیل ہوگا، مجھے پورا واقعہ پیش نہیں کرنا، تو سورہ فیل بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے وہاں پہ بھی کہا تو کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اب رب مالک کے معنی میں اور پالنے والا کے معنی میں، تو جب ابرہا آیا یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے، خود ہاتھی جب غصے میں آتا تو پاؤں میں روند دیتا ہے، بہت بڑا وجود ہوتا ہے، تو آیا، اس نے آنے کے بعد کہا بھئی مکے کا سردار کون ہے؟ انسان جب سردار کو شکست دے دے تو پھر باقی سب کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، سردار روب میں آ جائے تو باقی کوئی نہیں لڑتا، تو مکے والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا مکے کے سردار سید بطحا، مکے کے ایک ناموں میں سے نام ہے بطحا، تو سید بطحا ہیں حضرت عبد المطلب، کہا بھئی ان کے یہ جب سردار ہیں تو ان کی جائیداد بھی ہوگی، مویشی ہوں گے، جانور ہوں گے، تو ان کے جتنے جانور ہیں اپنے قبضے میں لے لو، کیونکہ جانور چرنے باہر جاتے تھے، اونٹ تھے، گائے تھیں، بھیڑ بکریاں تھیں، کہ سب اپنے قبضے میں لے لو، جب یہ بات کرنے آئیں تو ہم ان کو شکست دیں گے، سب کو اپنے، تو جب ابرہا نے سب کو روک لیا، جناب عبد المطلب کو بتایا ان کے خادموں نے کہ آپ کے سارے اونٹ جانور ابرہا نے ہتھیا لیے، تو جناب عبد المطلب نے 2 بیٹوں کو آواز دی اور کہا ابو طالب، حمزہ، میرے ساتھ چلو، ابرہا سے بات کرنی، توجہ کیجئے گا، جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا، سرور کائنات کے والد کا، جناب سرور کائنات کی ولادت ہونے والی، بھئی عام الفیل میں تو ولادت ہے سرور کائنات کی، عام الفیل میں، تو وہاں جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو آپ نے سارے بیٹوں میں انتخاب کیا، تو آواز دی، کہا ابو طالب، حمزہ، میرے ساتھ چلو، دیکھیں اتنا بڑا لشکر وہ لایا، ہاتھیوں کا لشکر، اتنی بڑی فوج، جناب عبد المطلب جب بلا رہے ہیں تو صرف 2 بیٹوں کو، توجہ، انہیں بھی پتا ہے کسے ساتھ لے جانا ہے، کوئی فاتح خیبر ہے، حیدر کرار کا باپ ہے، اور کوئی حمزہ ہے شیر کا شکار کرنے والا، کہ میرے ساتھ چلو، ابرہا سے بات کرنی ہے، جو جملہ مجھے پیش کرنا ہے، آئے جناب عبد المطلب، دونوں بیٹوں سے کہا آپ دونوں رک جائیں، میں اکیلا بات کروں گا، جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو فوراً اندر گئے، تو ابرہا کو بتایا کہ عبد المطلب آئے ہیں سید بطحا، اس نے کہا آنے دو، اور اس کا ایک ہاتھی تھا جو سدھایا ہوا تھا، اس کی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی آئے وہ اس کو اشارہ کرتے تھے، وہ ڈراتا تھا، تو مورخین نے لکھا یہ ہے کہ ابرہا نے کہا ذرا اس ہاتھی کو میرے خیمے کے سامنے لے آؤ تاکہ عبد المطلب پہ روب بیٹھ جائے، ہاتھی لایا گیا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا، تو سارے مسلمانوں نے لکھا یہ ہے، مسلمانوں نے یہ لکھا ہے کہ جب جناب عبد المطلب گئے تو ان کی پیشانی میں سرور کائنات کا نور تھا، جس نور کو دیکھ کے ہاتھی نے کوئی گستاخی نہیں کی، اور پھر مسلمان بحث کر رہے ہیں محمد نور ہیں یا خاک ہیں، جو جملہ قابل غور ہے، جب گئے جناب حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ ابرہا کے سامنے، تو ایک مرتبہ جناب عبد المطلب سے سوال کیا ابرہا نے، کیسے آنا ہوا؟ یمن کا تھا، عرب زبان تھا، کیسے آنا ہوا؟ کہا تمہارے لوگوں نے میرے اونٹوں کو ہتھیا لیا ہے، میں اپنے اونٹوں کو واپس لینے آیا، کہا بس اتنا ہی کام ہے؟ کہا عبد المطلب مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ مکے کے سردار ہیں، آپ کو لوگوں نے بتایا نہیں میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں؟ کہاں بتایا؟ کہا آپ نے پھر کیوں مجھ سے بڑا کام نہیں کہا کہ کعبے کو نہ ڈھا؟ آپ نے صرف اپنے اونٹوں کی بات کی کہ میرے اونٹوں کو واپس کر دو، کعبے کے لیے کیوں نہیں کہا کہ مت ڈھا؟ کہ انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں، گھر کا اپنا مالک ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں جناب عبد المطلب نے یہ کہا، اس نے کہا کہ ان کے اونٹ واپس کر دو، آپ واپس آئے، دونوں بیٹوں سے کہا
سارے خادموں سے کہو اونٹوں کو لیں واپس چلیں. جب چلنے لگے تو سب کے سب واپس آئے اور اس کے بعد پھر ابرہہ اپنے ہاتھیوں کو لے کے حملہ کرنے آیا. تو قرآن کا سورہ ہے کہ کاسف معقول، چبایا ہوا جیسے بھوسا ہوتا ہے نا، کچھ آپ چبا کے تھوک دیں، کوئی پھل کھائیں تھوک دیں تو اسے بھوسا کہا جاتا ہے. کاسف معقول، اللہ خود ہی کہہ رہا ہے چبا کے جب انسان پھینک دیتا ہے کوئی چیز کا، ہاتھیوں کا بھوسا نکل گیا. اور اللہ کہتا ہے طیرن ابابیل، جو سب سے چھوٹا پرندہ ہے نا وہ ہے ابابیل. توجہ، سب سے بڑا جانور ہاتھی، سب سے چھوٹا پرندہ ابابیل. اللہ نے ابابیلوں کی چونچوں میں پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دی، بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار دیا. کہ او ابرہا تو تکبر میں آیا تھا، بڑے بڑے ہاتھی لایا تھا، میں نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے. میں اپنے سارے دشمنوں کو، بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے مارتا ہوں. اتنا بڑا فرعون چھوٹی سی موج نے مار دیا، اتنا بڑا نمرود چھوٹے سے مچھر نے ناک میں گھس کے دماغ خراب کر دیا. اتنا بڑا ابرہا، اتنا بڑا ابرہا، چھوٹی چھوٹی ابابیلیں چھوٹے چھوٹے کنکر لائیں. میرا دل یہ کہتا ہے ایک کنکر ہوا میں رک گیا. اللہ نے بتایا یہ ہے جو بیت کا، جو خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا دشمن ہو وہ بھی کنکریوں سے مرتا ہے، اور جو مولود کعبہ کا دشمن ہو غدیر میں